اگر لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو 7 سال سے پسند کرتے ہوں، بہت کم ٹائم ہے جس سے پسند کر رہے ہیں، اور دونوں کی نیت شادی کی ہو، سبحان اللہ، لیکن لڑکی کے گھر والے یہ کہہ کر انکار کر دیں، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یہی کہہ کر انکار کرتے ہیں کہ ہم ذات سے باہر شادی نہیں کرتے، تو پھر کیا کیا جائے؟ ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے، لڑکی کے گھر والوں کو، کہ کمبختوں تمہیں شرم نہیں آتی، تم نے اپنی بچی کو پہلے کو ایجوکیشن یونیورسٹی میں ایڈمیشن بھی دلوا دیا، اور پھر اس کی کسی سے دوستی ہو رہی ہے، وہ کسی کو پسند کر رہی ہے، تو اس پہ بھی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اور جب 7 سال ہو گئے وہ اٹیچمنٹ کے بعد پھر کہہ رہے ہو ہم خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے، تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اگر یہ ریکارڈنگ نہ ہوتی، آپ مجھ سے چھاؤں میں ملتے، تو میں بتاتا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ ایسے ماں باپ کو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنانی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن ترى للمتحابین مثل النکاح، دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری بیٹی کی طرف کوئی شخص نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو، یعنی کوئی بڑی خرابی نہیں ہے اس میں، اب دین کا معیار بھی ہر ایک کا مختلف ہوتا ہے، اخلاق کا معیار بھی اپنی بچی کے حساب سے ہی دیکھا جائے گا نا، تو فزوجوہ، اس کے پیغام کو قبول کرو، الا تفعلوہ تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، اگر تم نہیں قبول کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فساد ہوگا، یعنی یہ چیز سوسائٹی میں بہت بڑے فساد کا ذریعہ بنے گی۔ وہ فساد کیا ہے؟ زنا کی طرف بھی جا سکتی ہے سوسائٹی، ڈپریشن میں جا سکتی ہیں لڑکیاں یا لڑکا جو بھی ہے۔ تو نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تمہاری طرف کوئی ایسا شخص پیغام بھیجے تو تمہارے خاندان کا ہو، خاندان کی قید نہیں لگائی ہے، آپ نے فرمایا کہ اسٹینڈرڈ کا ہونا چاہیے اخلاق اور دین میں، یہ نہیں فرمایا کہ وہ خاندان کا ہو یا خاندان سے باہر کا ہو۔ تو یہ پخ لگا دینا کہ خاندان میں ہی شادی کرنی ہے، بہت بڑا ظلم ہے یہ۔ اور پھر لڑکی ایک 7 سال کی اٹیچمنٹ تو بہرحال غلط ہے، 7 سال سے کسی لڑکے کے ساتھ اٹیچمنٹ میں رہنا اور یا پسند کرنا، یہ چیزیں غلط ہیں، ناجائز ہیں، اللہ کی حدود کو توڑنے والی بات ہے۔ لیکن ایک کام جب ہو گیا تو محبت جو ہے وہ اس کا تو حل یہ ہے کہ اس میں نکاح پہ اس کو تبدیل کیا جائے، تاکہ وہ ناجائز محبت حلال اور جائز محبت میں تبدیل ہو جائے۔ تو ماں باپ کو میں نصیحت ہی کر سکتا ہوں، اور میں کیا کہوں گا، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ماں باپ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم دین اتنا چلیں جو ہماری مرضی کا ہو، یعنی جب بچے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے نا تو ان کو بتاتے ہیں کہ ماں باپ کا کتنا بڑا حق ہے، بالکل بتانا چاہیے، بہت بڑا حق ہے ماں باپ کا، لیکن ماں باپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ جب یہاں بات آتی ہے تو پھر وہ اپنے رسم اور کلچر کی بات شروع کر دیتے ہیں کہ کلچر کیا کہتا ہے، اور تم ماں باپ کی مرضی کے خلاف جا رہے ہو۔ تو یعنی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے میری مرضی کا دین بتایا جائے، اور جو دین مجھ پہ ذمہ داریاں ڈالتا ہے اس سے ہر آدمی اجتناب کرتا ہے۔ تو نہ ماں باپ بچی پر زبردستی کر سکتے ہیں نکاح کے معاملے میں، نہ لڑکے پہ زبردستی کر سکتے ہیں۔ تو میں یہی مشورہ دے سکتا ہوں، ان کے ماں باپ کو ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں کہ یہ جو آپ نے پخ لگا دی ہے کہ جی خاندان سے باہر ہم نے شادی نہیں کرنی، یہ غلط ہے۔ ہاں کوئی اور معقول ریزن ہو پھر ایک الگ بات ہے، پھر منع کر سکتے ہیں۔ بعض دفعہ یہ معقول ریزن یہ ہوتی ہے کہ وہ لڑکا جس کو لڑکی پسند کرتی ہے، ماں باپ کو پتہ ہوتا ہے وہ ہمارے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے اور وہ ہمارے جوڑ کی شادی نہیں ہے، اب لڑکی بعد میں جا کے عذاب میں پڑ جائے گی، کیونکہ لڑکے بعض دفعہ بیوقوف بھی بنا رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو۔ تو اگر کوئی واقعی ویلڈ ریزن ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ویلڈ ریزن نہیں ہے، اچھا یہ کلپ سن کے ایسا نہ ہو ماں باپ پھر کوئی ریزن نکالنا شروع کر دیں، تو اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اپنی پسند پہ اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی پسند کو ترجیح دیں۔ تو میں یہی کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میرے اختیار میں ہے نہیں۔ میں اگر پولیس میں ہوتا تو ابا اماں کو اچھی طرح سے سمجھا دیتا۔